رامو حلوائی ملکا پور دیہات میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ رامو صبح کے وقت جلیبیاں بناتا اور شام کو سموسے تلتا تھا۔ جلیبی اور سموسے کے ساتھ ساتھ مٹھائیاں بھی فروخت کرتا تھا، اور دوپہر میں اسکول سے واپسی پر اس کے بچے گولو اور مینو اس کی دکان پر آ جایا کرتے تھے۔ مینو کہنے لگتی ہے، بابا جان، آج گولو کے سر پر کوے نے گند مچا دیا، ہاں ہاں ہاں، اور ہنسنے لگتی ہے۔ گولو کہتا ہے، بابا جان، آج ٹیچر نے اسٹک سے مینو کی خوب پٹائی کی، یہ اسکول میں پیچھے بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ گپے مار رہی تھی۔ بابا جان یہ جھوٹ بول رہا ہے، مینو کہنے لگتی ہے۔ بابا جان دونوں کو جھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اچھے بچوں کی طرح گھر جاؤ اور لڑائی مت کرو، اور اپنی امی جان سے کہو کہ مٹھائیوں کے لیے شیرہ تیار کر لیں۔ شام کو جب رامو گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی بیوی بستر پر لیٹی ہوتی ہے اور بے حال پڑی ہوتی ہے، اور اس کے بچے اس کی تیمارداری میں لگے ہیں۔ رامو کہتا ہے، کیا ہوا؟ ابھی تک تم نے شیرہ تیار نہیں کیا؟ میں نے سیٹھ جی کی طرف سے 5 کلو مٹھائی کا آرڈر لے لیا ہے۔ اتنی گرمی میں بے حال ہو رہی ہوں، میں کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں آپ مجھے ایک کولر لا دیں، بغیر کولر کے بے حد مشکل ہوتی ہے کھانا بنانے میں۔ رامو کی بیوی اس سے کہنے لگتی ہے۔ رامو کو مجبوری میں ایک کولر خرید کر لانا پڑتا ہے۔ گولو کہتا ہے، میں کولر کے سامنے سوؤں گا۔ مینو کہتی ہے، میں اس کے سامنے سوؤں گی، تم اس کی ہوا سے ہی اڑ جاؤ گے، تم تو رہنے ہی دو نا۔ اب رامو کی بیوی کولر کے سامنے مطمئن ہو کر کھانا بھی بناتی ہے اور مٹھائیوں کے لیے شیرہ بھی تیار کرتی ہے۔ ایک دن پڑوسن پنکی رامو کی بیوی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، میرے سسرال سے کچھ مہمان آ گئے ہیں، مجھے کچھ شکر ادھار دے دو، ہمارے گھر میں شکر ختم ہو گئی ہے۔ آپ مجھے تھوڑی سی شکر دے دیں، میں بہت جلدی آپ کو لوٹا دوں گی۔ ہاں ہاں، میں ابھی لاتی ہوں، آپ تشریف رکھیں، رامو کی بیوی جواب دیتی ہے۔ پنکی کو رامو کے گھر کولر دیکھ کر بے حد حسد ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور یہ کولر میں مزے کر رہے ہیں، پنکی ایسے بڑبڑانے لگتی ہے۔ تب ہی رامو کی بیوی آ جاتی ہے اور پنکی کو شکر دے دیتی ہے۔ لو پنکی شکر، اور مہمانوں کو اچھی سی چائے پلانا۔ شام میں جب مہمان چلے جاتے ہیں تو پنکی اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ رامو کے گھر میں کولر ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس دیہات میں کسی کے گھر بھی کولر نہیں۔ پنکی کی ساس کہتی ہے، یہ رامو تو کبھی ہمارے گھر میں نوکر ہوا کرتا تھا، اب تو خوب دولت کما رہا ہے جب سے اس نے مٹھائیوں کا کام شروع کیا ہے۔ ایک ترکیب ہے میرے پاس، جب تم کل رامو کے گھر شکر واپس کرنے جاؤ تو اس میں کچھ ملا دینا۔ وہ حسد سے بولنے لگتی ہے۔ اگلے دن پنکی رامو کی بیوی کے پاس شکر لے کر جاتی ہے، جس میں اس نے کچھ ایسا ملا دیا ہوتا ہے۔ لیجئے بہن، آپ کی شکر میں آج واپس کرنے آئی ہوں، آپ کا بے حد شکریہ، پنکی رامو کی بیوی سے کہنے لگتی ہے۔ رامو کی بیوی شکر لے کر اسے شیرے میں ملا دیتی ہے، جس میں سے جلیبی اور مٹھائی بنانی ہوتی ہے۔ اس سے اگلے دن ہمیشہ کی طرح رامو کی دکان پر بے حد رش ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو رامو کی جلیبیاں بہت پسند ہوتی ہیں۔ لوگ رامو کی دکان سے جلیبیاں خرید کر کھاتے ہیں۔ جلیبیاں کھاتے ہی لوگوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ وامٹنگ اور لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ رامو رامو، تم نے جلیبیوں میں ایسا کیا ملا دیا؟ اس نے ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ مختلف لوگ مختلف باتیں شروع کر دیتے ہیں اور بغیر پوچھے یا بات کو سمجھے رامو کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ رامو کو خوب مارتے ہیں، اس کی دکان توڑ دیتے ہیں، تمام سامان، مٹھائیاں، جلیبیاں سب کچھ پھینک دیتے ہیں۔ رامو کی حالت بے حد خراب ہو جاتی ہے، رامو کو ہسپتال داخل کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگتا ہے، آپ کے شوہر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بہت وقت لگے گا اب ان کو ٹھیک ہونے میں۔ ڈاکٹر اس کی بیوی سے یہ سب باتیں کہنے لگتا ہے۔ رامو کا سارا کاروبار برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ رامو کی بیوی کو گھر کا خرچ چلانا بھی بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ گولو اور مینو کی پڑھائی بھی چھوٹ جاتی ہے۔ گولو اپنی امی سے کہتا ہے، میں آئس کریم لینے جا رہا ہوں، مجھے اپنی
जेब से एक नोट मिला है। इधर लाओ ये पैसे, इससे घर की सब्जी आएगी, आइसक्रीम नहीं आएगी, गोलू की वालदा उसे कहती हैं। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ये मुझे अपनी जेब से मिले हैं, ये कहकर गोलू भागता है और भागते भागते एकदम से उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाता है। इतनी ही देर में पैसे जाकर कूलर के पीछे जा गिरते हैं। उसकी वालदा उसके पीछे भागती हैं ताकि गोलू को पकड़ सकें, लेकिन पैसे उड़कर जाकर कूलर में गिर जाते हैं। अचानक से कूलर के सामने से हजारों नोट निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ, मीनू कहती है और भाग कर जाती है और अपने बैग में से 100 का नोट निकालकर कूलर में डालती है। आगे से हवा के साथ हजारों नोट निकलना शुरू हो जाते हैं। लगता है ये कूलर जादुई है, जो इसमें से इतने पैसे निकल रहे हैं। गोलू कहने लगता है, इसमें एक नोट डालो तो हजारों नोट निकलते हैं। जादुई कूलर से उन्होंने इसी तरह 1 लाख की रकम जमा कर ली। उन्हीं पैसों से रामू को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करवा देते हैं। ऐसे रामू कुछ ही दिनों में घर लौट आता है और कहता है कि हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। शुक्र है अब मैं ठीक होकर घर आ गया हूँ। अब मैं दोबारा मेहनत करूँगा और अपना कारोबार दोबारा से शुरू करूँगा। अपनी की मिठाइयों की दुकान खोलूँगा और अपने कारोबार को और बढ़ाऊँगा। सिर्फ हम कूलर के सहारे नहीं बैठेंगे। जादुई कूलर की बात पिंकी और उसकी सास को पता चल जाती है और उनके दिल में लालच आ जाता है। अगर वो कूलर हम जल्द ले लें या हम उसको चला लें तो मज़ा ही आ जाएगा, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, पिंकी कहती है अपनी सास से। एक रात रामू के घर वाले सो रहे होते हैं कि पिंकी और उसकी सास रामू के घर जाती हैं और चुपके से उसका कूलर उठाकर अपने घर ले आती हैं। उसकी सास कहती हैं, जल्दी से कूलर में पैसे डालो ताकि हम एक ही रात में अमीर हो जाएं। पिंकी कूलर में एक साथ बहुत सारी रकम डालती है तो कूलर से शदीद गर्म हवा निकलती है, जिससे पिंकी और उसकी सास के चेहरे जल जाते हैं। तुमने कोई गड़बड़ कर दी है, तुम हो ही करम जली, ठीक से पैसे डालो, पिंकी की सास उसे कहती है। पिंकी दोबारा से घबरा जाती है और कूलर में पैसे डालती है तो कूलर से आवाज़ आती है, मैं लालची लोगों की मदद नहीं करता, तुमने अपने लालच को पूरा करने के लिए मेरा नाजायज़ इस्तेमाल किया है, अब अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। इतनी देर में कूलर से एक साथ बहुत से तीर निकलते हैं। पिंकी और उसकी सास एक तरफ को भागने लगते हैं कि कहीं तीर उनको लग ना जाए, मगर फिर भी तीर आकर उनकी कमर में लग जाते हैं। पिंकी बहुत परेशान होती है और रामू के घर उसका कूलर वापस दे आती है। कहने लगती है, माफ़ कीजिएगा बहन, हम आपका जादुई कूलर ले आए थे और हमें अपने किए की सज़ा मिल गई है। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है।